بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک بار پھر ایران کلچر ہاؤس کی جانب سے ایک اور ویبینار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے ویبینار کا عنوان ہے حج، امن، اتحاد اور اخوت اسلامی کی علامت. حج سمبل آف پیس، یونٹی اینڈ یونیورسل بردرہڈ. یہ ویبینار ایران کلچر ہاؤس اور دہلی حج کمیٹی کے باہمی اشتراک سے منعقد ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے تو دہلی حج کمیٹی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی کوششوں سے یہ ایک انتہائی اہم اور ریلیونٹ موضوع پر آن ٹائم یہ ویبینار منعقد ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس اس پروگرام میں پارٹیسپینٹس کی جو تعداد ہے اس میں ہندوستان کے علاوہ ایران سے انٹلیکچوئلس ہیں، اساتذہ ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں جو ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور ہندوستان سے علماء ہمارے ساتھ جڑیں گے، دانشور ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. میں تمام تر پارٹیسپینٹس کا، علماء کا، دانشوروں کا، بالخصوص اپنے ناظرین اور ویورز کا جو ہمارے ساتھ آلریڈی جڑ چکے ہیں اور کچھ دیر کے بعد شاید جڑنے والے ہیں، ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اس ویبینار میں. میں اس ویبینار میں سب سے پہلے اسپیکر کے طور پر جس کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ ہندوستان میں ایران کے کلچرل کونسلر ہیں جناب ڈاکٹر محمد علی ربانی صاحب، جو آپ سے خطاب کریں گے. جناب دکتر محمد علی ربانی رائزان محترم فرهنگی ایران در هند، ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیکم و رحمت الله. I extend my special greeting to all respected ulama, speakers, participants, and thanks for giving the opportunity to share some point about one of the great icon of Islamic subjects. First of all, I would like to thank Hujjat al-Islam wal-Muslimin Nawab, the representative of the Supreme Leader in the Hajj Organization of Islamic Republic of Iran, as well as the esteemed officials of the Delhi State Hajj Committee, who provide us with this opportunity to discuss one of the most important issues. I want my friends to translate my content into Urdu because most of the participants in this program are Urdu speakers. ہر مذہب میں اس کے اپنے مقدس مقامات ہوتے ہیں اور ان مذاہب کے پیروکار مختلف موقعوں پر مخصوص طریقے سے ان مقامات پر جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہودی اور عیسائیوں کے یہاں یروشلم اور اس کے ارد گرد کے مقامات کو روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہے. دین اسلام میں حج جیسے کچھ ایسے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کی اخلاقی اور اسلامی تربیت کے اسباب فراہم کیے گئے ہیں جو کہ اسلامی معاشروں میں انتہائی مؤثر ہیں. اور اس کا فقہی فلسفہ بھی یہ ہے کہ حج ایک ارتقائی سسٹم پر استوار ایک عمل ہے جو محض افراد، گروہوں اور قوموں کے تعلقات کی استواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات اور اس کے پیغامات اس سے کہیں زیادہ ماورا ہیں. اسلام نے پیغمبر اکرم کی بعثت کا جو مشن قرار دیا ہے وہ انسان کی اخلاقی تربیت ہے. چنانچہ اسلام کا بنیادی نصب العین انسان کی اخلاقی تعلیم و تربیت ہے، جو کہ شریعت کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ روحانی اقدار کو پیش کر کے انسان کی تربیت کی گئی ہے، جس کے ذریعے سے مذہبی تعلیمات میں حج کو اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ حجاج پر حج کے اتنے گہرے اور کثیر جہتی اور دیرپا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے اور معنویت سے، روحانیت سے سرشار ہو جاتی ہے. اس عظیم عمل سے متعلق قواعد و ضوابط کے اسرار و رموز پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کے اندر کس قدر اعلیٰ تعلیمی اثرات اور اسرار پوشیدہ ہیں. ایک طرف تمام
وہ مسلمان کے جن پر حج کا نفاذ ہوتا ہے اور جو حج کرنے کے لائق ہوتے ہیں، ان کے اندر عالم اسلام کے تئیں مذہبی اتحاد کا اور ہم آہنگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری طرف حج کرنے والوں میں اسلام کی جو ثقافت ہے اور جو معنویت اور روحانیت ہے اسے نزدیک سے سمجھنے اور درک کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ ثقافتی اصول اور اقدار جو کسی بھی انسان کی سماجی زندگی سے گویا اس کا تعلق ہوتا ہے، اس حوالے سے حج کے دوران انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حج ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے کہ جو بنیادی طور پر تعلیمی، سماجی اور اخلاقی نوعیت کا فریضہ ہے، اور اپنی جامع اور تعمیری تعلیمات اور انسان پر پڑنے والے اس کے تربیتانہ اثرات کے بنیاد پر اس کی انفرادی حیثیت ہے۔ حج کے اندر بہت سارے اخلاقی اسباق اور پیغامات ہیں، اور یہ اپنے آپ میں انتہائی درست، مکمل اور حقیقی مواد کے ساتھ انسانی روح کو نرم کر دینے والا عمل ہے، اور اس سے انسان کی قوت ارادی بھی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ مومنوں کی روح کو مزید پاک کر دیتا ہے، اور اس کے اندر کی باغی جبلتوں کو گویا صاف کر دیتا ہے، اور اس کے اندر اس پر کنٹرول کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر احرام کے دوران جو چیزیں منع ہیں اس کا لحاظ رکھنا، اور محرم شخص سے متعلق جو فرائض ہیں اس کی گردن پر اس کے انجام دہی کا خیال رکھنا، اور تزکیہ نفس کے لیے دوران حج ایک ایسی عملی مشق کرنا تاکہ انسان جو ہے وہ اور بہتر انسان بن سکے اور اس کے اخلاق پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ بہت ساری جسمانی خواہشات سے اور بہت ساری فتنہ پروری سے انسان خود کو دور رکھتا ہے۔ اس سفر میں عازمین حج دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، مشکلات کے دوران صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں، خود کے کردار کو ایثار، ہمدردی، مہربانی، شائستگی اور دوسروں کے تئیں احترام، ایمانداری اور راست بازی اور خیرات وغیرہ جیسے نیک عمل سے اپنی شخصیت کو مزین کرتے ہیں۔ سخاوت، عاجزی، اخلاق، مہربانی، تواضع اور اس کے علاوہ تمام وہ ایسی عارضی دلچسپیاں کہ جو اس کے منافی ہیں، اس سے انسان آزادی حاصل کرتا ہے، اور سخاوت، عاجزی، اخلاق، مہربانی جیسے اور تواضع جیسے اہم اخلاقی صفات کو اپناتا ہے۔ یہ حج کے وہ روحانی فوائد ہیں، اور یہ وہ برکتیں ہیں جو اس سفر کے دوران انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور جتنی دیر یہ ان مقدس مقامات پر موجود رہتا ہے خدا کے نیک بندوں سے اسے قربت حاصل ہوتی ہے، اور خود خدا سے قربت کا بھی گویا یہ عمل ذریعہ قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، کعبہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کی بہترین جگہ ہے، کیونکہ اس جگہ کی عظمت ایسی ہے کہ کوئی مسجد بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ خدا نے اس جگہ کے لیے ایسی خصوصیات گویا نظر میں رکھی ہیں جو کسی مسجد کے لیے نہیں ہے، چنانچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مومن کو چاہیے کہ بھرپور استفادہ کرے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، لوگوں کو حج کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ہر جگہ تاکہ وہ وہاں جمع ہو سکیں اور اپنے منافع کا مشاہدہ کر سکیں نزدیک سے، اور ان خاص دنوں میں خدا کا ذکر کر سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اختیار کرنا اور تکبر، خود غرضی اور غرور سے بچنا حج کی حکمتوں اور اسرار میں سے ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج کا جو اصل جوہر ہے وہ عاجزی اور سر تسلیم خم کرنا اور اس مقدس سفر کے دوران پریشانیوں کو تحمل کرنا ہے۔ امام علی علیہ السلام حج کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ایک ہی رنگ اور شکل اختیار کرنا، خدا کے گھر کے ارد گرد ایک خادم کی طرح چکر لگانا، صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا، سر کے بال مڈانا، رمی جمرات کرنا، یہ سب تکبر اور خود پسندی سے بچنے اور خدا کے سامنے انسان کی عاجزی کی علامت ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے مقام سعی کو انتہائی اہم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں ظالم و خود سر لوگ یا جن کے مزاج میں اس طرح کا کوئی جذبہ پایا جاتا ہو، وہاں خود کو رسوا اور ذلیل محسوس کرتے ہیں، اور ان کے اندر سے یہ جذبہ رفتہ رفتہ جاتا رہتا ہے، اور اس قسم کی تمام اخلاقی پلیدی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر
حج تزکیہ نفس اور اپنی اصلاح کی راہ میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے، گناہوں، برائیوں اور اخلاقی رذائل سے پرہیز کی ایک پوشاک ہے، اور یہی جو ہے وہ حقیقی حج کی بنیادی اثرات اور ثمرات میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ دیگر عبادات کی طرح حج کے بھی اپنے آداب اور رسوم اور فرائض ہیں جو اخلاقی برائیوں کو دور کرنے اور روح کو پاک کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ حج کے محرمات ان قوتوں کی تطہیر کے لیے ہے جو کسی بھی طریقے سے کبھی باغیانہ تیور کے شکار ہو سکتے ہیں، اس پر کافی حد تک حج کے ذریعے سے گویا اس کو مہار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ لا رفث یعنی ہوس کی طاقت سے تزکیہ، لا فاسقہ یعنی غصے کی طاقت پر قابو حاصل کرنا، اور لا جدالہ یعنی فکری و نظریاتی استعداد کی تہذیب کی جانب اس لفظ سے اشارہ ہے۔ لذتوں سے دوری اور خود سازی کی ترغیب حج کو مادی دنیا سے الگ کرتی ہے اور اسے روشنی اور روحانیت کی دنیا میں غرق کرتی ہے اور خواہشات سے انسان کو دور کرتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے حج کے سلسلے میں فرمایا کہ حج کی علت اور سبب اور اس کا اصل موٹیو خدا سے قربت، مادیات سے چھٹکارا اور خواہشات اور لذتوں سے دوری ہے۔ مناسک حج کے عنوان سے مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس کے بہت سارے پیغامات ہیں اور بہت سارے مثبت نتائج ہیں۔ ماضی سے لے کے حال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد، ان کی ہم آہنگی اور مضبوطی، مذہبی ثقافت کی تعلیم و تجدید اور خدائی احکامات کی پابندی اس کے غیر معمولی ثمرات میں سے ہیں۔ جیسا کہ اسلامی روایات میں روحانی، سماجی، سیاسی اور علمی مسائل پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ خدا کے نبی نے حج کے موسم میں کئی بار لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ صفا اور منی میں لوگوں کو بار بار اسلامی مسائل سے متعارف کرایا ہے، اور حج سے واپسی میں غدیر خم کے میدان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے۔ حج میں ایسی ہدایات ہیں جو ایسی بہت سی معنویتوں سے پر ہیں۔ حجاج کے لیے قومیت، نسل، جلد کا رنگ، سماجی اور معاشی طبقاتی نظام جیسے افکار اور طبقاتی سلسلے، مقامی ثقافتوں سے تعلق اور ان سے رابطہ، اس قسم کے تمام تر چیزوں سے اوپر اٹھ کے سارے انسان ایک ساتھ بال مڈواتے ہیں، ایک طرح کے لباس پہنتے ہیں، رائج لباس کے بجائے سب سفید لباس پہنتے ہیں، اور اس کے بعد ان سب کو ایک ہی جیسا عمل کرنا پڑتا ہے، ایک جیسی تہذیب کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور سب کے سب یک رنگ ہو جاتے ہیں، تمام اختلافات اور تغیرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موسم میں مختلف مراحل اور پیغامات میں لوگوں کو سوچنے اور خود شناسی کے لیے ترغیب ملتی ہے، اور اس سے انسان کی شعور کی تربیت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسیار سپاسگزاریم جناب آقای دکتر علی ربانی، رئیسان محترم فرہنگی جمہوریہ اسلامی ایران در ہند۔ حضرات، ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہوں گے دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین جناب مختار احمد صاحب۔ میں جناب مختار احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نمائندہ عظیم رہنما برائے امور حج و زیارت، جناب علی چگینی صاحب، ایمبیسیڈر برائے ہند، جناب ڈاکٹر محمد علی ربانی صاحب، کلچرل کونسلر ایوم ہیڈ ایران کلچرل ہاؤس، جناب ڈاکٹر علی جاوید مساوی صاحب، اسلامک ریسرچ و سائٹ ممبر حج کمیٹی ایران، جناب ڈاکٹر محمود وائزی صاحب، پروفیسر تہران یونیورسٹی و سابق ممبر حج کمیٹی ایران، جناب مولانا ممتاز علی صاحب، امام جمعہ و دلی حج کمیٹی کے ممبران صاحبان، منتظامیہ کمیٹی کے اراکین، مہمان عزیز اور خواتین و حضرات، خداوند عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنوایا گیا وہ یقیناً کعبہ ہے جو مکہ میں ہے اور بڑی رحمت و برکت والا ہے اور سارے جہان کا رہنما ہے۔ آج کا یہ اجتماع حج مجر اتحاد عالم نامی عنوان حامل ہے۔ اپنی گفتگو کے ابتدائی مرحلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانہ فرنگھنگ جمہوری اسلامی ایران اور حکومت ہند کا شکریہ ادا کروں جن کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں اس ویبینار کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ خانہ کعبہ وہ عظیم عمارت ہے جو انسانی فضائل و کمالات، خدا طلبی و حقیقت پسندیدی اور عدل و راستی کی بنیادوں پر قائم ہے، استوار ہے۔ یہی وہ گھر ہے جو انسانوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور انہیں ابدی سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ در حقیقت حج اسلام کے حقیقی اور تعمیراتی احکام کی عظیم و شان نمائش، خدا کے علاوہ حج غیر خدا سے توحید پرست کی نجات و آزادی کا جلوہ، نفس امارہ کے خلاف جنگ و نبرد آزمائی کا میدان، عدیم المثال قربانی و اثار کا مظہر اور انسان کو اس کی انفرادی و سماجی زندگی کی معرفت میں مسئولیات کی طرف متوجہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے و تابناک افکار و عقائد کے سائے میں کامیابی حاصل کرنے والے اسلامی انقلاب نے دیگر احکام و معروف اسلامی کی طرف حج کو اس کے حقیقی مقام تک پہنچا دیا ہے اور اس کے حقیقی اور الہی معرف سے مالا مال چہروں کو پوری طرح نمایاں کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت اسلامیہ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ جیسے علماء و دانشوروں کے درمیان مذاکرہ و گفتگو عالمی حج کانگریس کے دینی، فلسفیانہ اور سیاسی پہلوؤں کی شراکت، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی تشکیل اور ان کے مادی و معنوی مسائل کے اختتام اور سامراجیت کے دباؤ میں زندگی بسر کرنے والے کمزور اور پسماندہ و مظلوم مسلمانوں کی نجات و آزادی میں مؤثر و کارآمد کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں آپ سبھی علماء و دانشوروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے وعدے کے ساتھ آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب مختار احمد صاحب کا، دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں۔ یقیناً آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے جس گرمجوشی سے اس پروگرام کے انعقاد میں اشتراکت کے لیے قبول فرمایا اور آپ ساتھ آئے اور آگے آئے اور اس پروگرام کو منعقد کیا جا سکا۔ حضرات، میں جس عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ایران سے ہیں اور میری مراد ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفلاح نواب، جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں سپریم لیڈر آف ایران کے حج اور پلگرمیج افیئرس میں، اور جو ان مسائل کو دیکھتے ہیں، ہندوستان میں نمائندے ہیں آپ سپریم لیڈر کے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ در خدمت حاج آقای نواب هستیم که دقایقی چند ما رو با فرمایشات بسیار ارزشمندشون به فیض برسونند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و علی صحبه المنتجبین. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یکی از مهمترین عبادات الهی مسئله حج هست که حج در بین عبادات مانند گل صدبرگ میمونه. یعنی حج
نکات مختلفی درش هست که در سایر عبادات نیست. هم در حج نماز هست، هم در حج طواف هست، هم در حج ارتباط با امام و رهبر هست که نماز طواف که پشت مقام ابراهیم خونده میشه، ابراهیم خلیل الرحمن امام و رهبر جامعه اسلامی و ادیان ابراهیمی است. و هم در حج شعور هست و هم در حج قربانی هست و هم در حج رمی شیطان و دشمن و استکبار هست و هم در حج بیتوته و وقوف هست. یه عبادتیه که سراسرش محورهای بزرگی دارد که هر کدام پیامهای مختلفی برای انسان هست. حج رو به عنوان عبادت عمر ازش یاد میکنن، یعنی پتانسیل این عبادت، ظرفیت این عبادت به گونه است که یک عمر میتونه انسان را اداره بکنه، جبران بکنه، انسان را حفظ بکنه. این وجود معنوی انسان که شارژ میشه، این شارژ رو در خودش نگه داره به اندازه یک عمر. در حج علاوه بر این نکاتی که اشاره شد، خودسازی هم هست. در این آیه شریفه میفرماند که فمن فرض فیهن الحج، کسانی که حج بر عهدهشون هست، رفث، فسوق و جدال در حج نیست. رفث یعنی امیال نفسانی رو باید کنترل بکنه، خواسته های نفسانی باید تحت قدرت حاجی باشه. همینطور فسوق یعنی عدم صداقت، دروغ. فسق در لغت عرب به معنای خارج شدن از چارچوب هاست. وقتی که رطب از داخل اون پوستش بیرون میاد، عرب میگه فسقت الرطبه، این رطب فاسد میشه به خاطر اینکه از اون چارچوبش بیرون اومده. وقتی که کسی دروغ میگه، از اون چارچوب صداقت بیرون اومده. در حج دروغ و فسق وجود نداره. ولا جدال گفتگوهایی است که بیهوده هم هست و مطالب بیارزش هست. در مطالب ارزشمند و منطقی اسلام مؤید هست و جدال احسن بهش میگن. ولی جدال مطالبیه که بیهوده است و بیفایده و برای اون پافشاری کردن و حتی سوگند یاد کردن، اینا در حج نیست. ببینید اینا مباحث اخلاقی حجه. یه سخنی هست از امام باقر علیه السلام از ضراری پیامبر رحمت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین که امام میفرماد که کسی که به سمت خانه خدا بره ولی 3 تا ویژگی نداشته باشه، از این سفر طرفی نمیبنده، بهره‌ای نمیبره. 1 ورع یحجزه عن معاصی الله، یه ورعی داشته باشه که مانع بشه که مرتکب گناه بشه. یعنی انسان یه خویشتن‌داری داشته باشه، یه توانایی در خودش ایجاد بکنه که گناه نکنه. 1. 2 حلم یملک بهی غضبه، آستانه بردباری و صبرشو بیارد بالا، به این زودیا و راحتیا اعصابش به هم نریزه، خودشو بتونه کنترل بکنه و این خیلی مهمه. در حج هم گرما هست، هم دوری هست، هم پیاده روی هست. به هر حال الحج مشحون به مرارت ها و سختی هاست، به همین دلیل هم اون جایگاه عظیم رو داره. بنابراین نیاز هست که آستانه بردباری و شکیبایی بیاد بالا. و 3 حسن الصحابه لمن صحبه، خوش برخوردی با همسفرانه. یعنی اگر در داخل شهر در زندگی معمولی انسان فرضاً خوش رفتاریش 10% 20% بود، اونجا که میره اینا بالاتر ببره. حسن صحابه داشته باشه، مرافقت داشته باشه، احوال پرسی داشته باشه، خدمت داشته باشه و مسائل دیگه‌ای که باید انجام بدهد در رابطه با حسن صحابه رو انجام بدهد. روایت رو عربیش رو بخونم: ما یعبو به من یعم هذا البیت اذا لم یکن فیه 3 خصال
ورع يحجزه عن معاصي الله تعالى وحلم يملك به غضبه وحسن الصحابة لمن صحبه. از اینکه توفیق پیدا کردم در این اجلاس شما برادران گرامی و عزیزان کشور بزرگ هندوستان شرکت بکنم، خدا را سپاسگزار هستم و از همه عزیزانی که این زمینه را فراهم کردند که صدای ما در اون سرزمین در جمع بندگان خوب خدا شنیده بشه، سخنی از خدا گفته بشه، روایتی از فرزندان پیامبر و پیامبر خونده بشه. باز خدا رو سپاسگزارم و از شما که استماع فرمودید بسیار تشکر و سپاس دارم. از خدای بزرگ میخواهم که این ویروس کرونا از سراسر گیتی دور بشه و انشاءالله از بین بره و باز هم سفر زیارتی خانه خدا، حرم پیامبر رحمت، ائمه مظلوم بقی، اهل بیت پیامبر و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و اصحاب منتظر پیامبر برای همه ما فراهم بشه. از خدای بزرگ خواستارم که وحدت و یکپارچگی در امت اسلامی روزافزون و دشمنان اسلام از اینکه بتوانند بر مسلمین ضرر وارد بکنند مأیوس بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون از آقای نواب، بسیار فرمایشات ارزشمند و نکات بسیار مهم و کاربردی رو اشاره فرمودید. حضرات، میں اس سے قبل کہ اپنے نیکسٹ اسپیکر کو آواز دوں، میں حجت الاسلام والمسلمین جناب نواب کی گفتگو سے کچھ پوائنٹس جو نوٹ ڈاؤن کر سکا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں اردو میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ الہی احکامات اور اسلامی فرائض میں حج ایک انتہائی اہم ترین فریضہ ہے، اور حج ایک ایسے گلدستے کے مانند ہے جس میں الگ الگ طریقے کے پھول ہیں، اور اس میں بیک وقت بہت ساری عبادتوں کے گویا پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے اندر نماز بھی ہے، جس کے اندر دین اسلام کے ہمارے جو اصل بانی اور پرانے پیشوا ہیں، جس وجہ سے اس کو مکتب ابراہیمی کہا جاتا ہے، ان کی اطاعت کا جذبہ اور گویا ان کے تئیں جو ادائے احترام کا جذبہ ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے حج کے اندر۔ اس کے علاوہ اسی حج میں قربانی ہے، اسی حج میں شعور ہے، اسی حج میں رمی جمرات ہے، اسی حج میں ہمیں سامراج سے دوری کا گویا اور حوصلہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی اہم اور مفید اور کارآمد قسم کے تعمیری پیغامات ہمیں حج سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ خود سازی کا ایک بہترین موقع ہے، اپنی اصلاح کا ایک بہترین موقع ہے، اور حج جو ہے وہ فسق سے دوری کا بہترین موقع ہے، یعنی جھوٹ اور فریب کاری اور دیگر بہت سارے رذائل اخلاقی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو عبث قسم کے مجادلے اور بحث اور بیہودہ گفتگویں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا بہترین موقع حج کا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پڑھی، اور اس کے ذیل میں آپ نے بہت ساری فرمائشات کہیں، جس میں آپ نے بتایا کہ حج وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کے حسن اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر انسان حج پہ جانے سے پہلے بااخلاق ہو تو حج پہ جانے کے بعد اس کے اخلاق میں اور اس کے حسن اخلاق میں مزید بہتری محسوس کی جانی چاہیے، اور یہ تبدیلی اس کے اندر دکھائی دینی چاہیے۔ آخر میں آپ نے کہا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس عظیم ملک ہندوستان کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس اہم موضوع پر اپنے خیال کا اظہار کر سکا۔ میں ان تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ویبینار کو منعقد کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ دن جلد آئے کہ یہ کرونا کی وبا ختم ہو جائے اور ہم ایک بار پھر خانہ خدا کی مدینہ منورہ کی زیارت کو جا سکیں۔ تو حضرات، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین حج نواب، جو ایران میں حج اور پلگرمیج افیئرس کے سپریم لیڈر کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب سید شاداب حسین رضوی اشرفی، جو دہلی حج کمیٹی کے ممبر ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع کے تعلق سے اپنا بیان جو ہے وہ کریں اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے حج چند معلوم مہینوں میں سے ہے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں حج کے بارے میں متعدد آیات نازل فرمائی، جس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اور اس کے مختصر معنی بتائے۔ اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں تو صاحب الجنان میں اس کی تفسیر بہت واضح بیان کی گئی ہے، ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا احکامات ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں، اس کو بھی اس میں صاحب جنان نے بتایا۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں الحج اشہر معلومات، یعنی حج چند معلوم مہینے، یا اس کا سب کو معلوم ہے الحمدللہ کہ حج جو ہے، حج کا جو احرام باندھنا ہے وہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج، ان 3 مہینوں میں ہے، اور یہ تینوں حرمت کے مہینے ہیں، اور چوتھا جو حرمت کا مہینہ ہے وہ رجب ہے، مگر اللہ رب العزت نے 3 مہینے حرمت کے لگاتار رکھے، جس میں عرب میں اور عالم اسلام میں لڑائی جھگڑا بالکل ممنوع ہے کسی بھی طرح کا، یعنی ایک طریقے سے حج کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے یہ مہینے حرمت کے ہوئے، تو ہمیں جو پیس اور ٹالرنس کی بات ہم آج دنیا میں کرتے ہیں یہ حج نے ہمیں سکھایا۔ الحج، تو ان مہینوں میں ہم نے تمام حج کے احکامات اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، ابھی ہم اس پہ بات کریں تو آداب اور احکام کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ جو مہینے ہیں اس میں آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے، اور حج جو ذیقعد کے آخری شروعاتی 10 دن ہیں وہ اللہ کو بڑے مقرب ہیں۔ اب وہ 10 دن پورے سال میں اتنے مقرب کوئی دن نہیں ہے جتنے مقرب حج کے 10 دن شروعات کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی میں حج رکھا، 7 ذی الحج سے 12-13 ذی الحج تک حج ہوتا ہے، اس میں آپ احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، 9 ذی الحج جو مین حج کا دن ہے اس میں آپ عرفات میں ہوتے ہیں، پھر آپ مزدلفہ آتے ہیں، وہاں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، ان سب میں الگ الگ حکایتیں ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج، اور تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہڈی کے جانور سے کسی بھی طرح سے مکہ مکرمہ جا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو اس پر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ کیا لازم ہوتی ہے؟ رفث سے بچنا۔ رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا، یعنی اپنی عورتوں سے یا اپنی بیویوں سے کسی بھی طرح کی ہم بستری کرنا یا اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا ممنوع ہے۔ البتہ نکاح کر سکتے ہیں مگر ہم بستری نہیں کر سکتے۔ فسوق سے بچنا ہے، فسوق کے معنی گناہ اور برائی کے کام، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جدال سے بچنا ہے، جدال سے مراد اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں سے یا اپنے کسی کے ساتھ والوں سے جھگڑا کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے یہ صرف حج میں ممانعت نہیں ہے، حج کے علاوہ گناہ کے ہر کام، لڑائی جھگڑا ہو یا جھوٹ بولنا ہو، فسوق ہو، جدال ہو، فسق ہو اور فحش باتیں ہوں، یہ سب ہر جگہ ممنوع ہے۔ لیکن چونکہ ایک حج ایک عظیم عبادت ہے، ایک ہم اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، آج ہی تو ہم بائی ایئر چلے جاتے ہیں اور 5-6 گھنٹے میں، کہیں سے 10 گھنٹے میں، کہیں سے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ مہینوں کا سفر کر کے حج کے لیے پہنچتے تھے۔ اب اس میں کوئی خامی نہ ہو جائے تو اس کے لیے ساتھ کے ساتھ یہ پابندی بھی رکھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے بھول سے، قصدن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر بھول سے کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کو کفارہ ہے کہ مکہ کے فقراء میں ایک بکرا حلال کر کے وہ بانٹے، جسے ہم دم کہتے ہیں، یا کچھ میں ایسا کفارہ ہے کہ اونٹ بانٹے، کچھ میں صدقہ فطر کے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ الگ الگ مسائل ہیں، جب ہم مسائل پہ جائیں گے تو اس پر بات کریں گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھلائی کرو، برائیوں سے ممانعت کے بعد نیکیوں
کی ترغیب دی گئی، نیکیاں کرنا ہے ہمیں، نیکی کی اور فسق سے بچنا، تقوی کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، جھگڑوں سے بچنا ہے اور اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنا ہے۔ یہ کلام پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یمنی لوگ حج کے لیے اس دور میں بنا کسی زیادہ راہ کے، یعنی کوئی سامان ساتھ لیے بغیر چل دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہ کرو، اپنے ساتھ لو، چونکہ ایسا کرنے والا جب مانگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کبھی غضب کا، خیانت کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہ کرو، اپنی زیادہ راہ ساتھ لو، ساتھ لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور کسی سے سوال نہ کرو۔ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین ذات راہ ہے۔ یہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ تقوی بہترین ذات راہ ہے، دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، مگر دنیاوی سامان سفر کے لیے سامان سفر ضرور ساتھ اپنے رکھنا چاہیے، اور آخرت کے لیے پرہیزگاری اور تقوی کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کے تقاضے خوف الہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہیں۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند۔ تو اب اس کے علاوہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم میں سے حج کرنے کی استطاعت تھی اور نہ کیا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اب اس میں یہاں تک ہم دیکھیں کہ حج جو ہے استطاعت والوں پر فرض ہے۔ اس عنوان پر کچھ عرض اور کروں تو میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ حج جو ہے ہمارے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج استطاعت والوں پر ہے، زکوٰۃ ان پر ہے جو صاحب نصاب ہوں، روزہ نماز ہر عاقل بالغ پر ہے، اسی طرح سے توحید کلمہ وہ ہر آدمی کی شرط ہے، ہر عاقل بالغ کی، کہ اسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ توحید پڑھنا پڑے گا، اللہ اس پر کے رسول پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ جو 5 ہمارے ارکان ہیں ان کو بجا لانا پڑے گا۔ تو اس عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگرچہ اسلامی احکام اور ارکان کے فوائد اور حکمتیں واضح ہیں، اور اس عنوان پر بہت سے مفکرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا بھی ہے، مگر فرائض کا کوئی فلسفہ سمجھ نہ بھی آئے تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اللہ نے، اس کے حاکم نے، اس کے مالک نے، اس کے خالق نے ایک حکم دیا ہے تو اس کو ہمیں بجا لانا ضروری ہے۔ تاہم یہ ہم یقین ہے کہ اسلامی تمام اصول و ضوابط جتنے بھی ہیں وہ بے انتہا بے شمار حکمتوں سے بھرے نظر آتے ہیں۔ فریضہ حج کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو فدائیت کا جذبہ ایام شروع ہوتے ہی فراوان چڑھتا ہے۔ یہ کلمہ کانوں میں رس گھولتا ہے، دماغ کو روشن کرتا ہے، دل کو یقین سے بھرتا ہے، اعضاء و جوارح کو تابداری کے لیے تیار کرتا ہے، انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرتا ہے، علاقائیت کو عالمیت عطا کرتا ہے، قوت و توانائی کے حصول کا درس دیتا ہے، اپنے جلو میں لیے دستور حفظان حقوق انسانی کی تنقید کا مطالعہ کرتا ہے، مومن کو پرامن رہنے اور امن قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے، سارے عالم کے نظام کو بیت اللہ حرام کے نظام کے گرد گھومنے کا مطالبہ اس یقین سے کرتا ہے کہ پرامن عالم کا یہی شاہ کلید ہے۔ حج کے وقیع و جلی موضوع پر یہ عظیم ویبنار دلی اسٹیٹ حج کمیٹی اور ایران کلچر ہاؤس خانہ فرنگ ایران نے منعقد کیا۔ رب جلیل و متعال سے شکر گزار ہیں اور ایران و حج کمیٹی کے قدردان ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ حج کے حقیقی ثمرات عالم اسلامی پر مرتب فرمانے کے لیے امت واحدہ کو توفیق بخشے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہمیں ملتی ہیں۔
پہلی حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ایک چیز ہے دنیاوی مشاغل، مال، اولاد، کاروبار، رشتہ دار، یہ سبھی امور ایسے ہیں کہ جن میں انسان بزی ہو جاتا ہے تو دین سے دور ہونے لگتا ہے. اور حج ایسا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھ کر، یعنی رشتہ داروں کو، مال کو، اپنے تجارت کو، اپنے کاروبار کو ساتھ میں رکھ کر حقوق انسانی کو حقوق العباد کے ساتھ آپ کو اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، حج ادا کرنا ہے. حج ایک طریقے سے آپ کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے. جیسے ایک فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح ایک مومن کی ٹریننگ، تربیت حج ہے. اسے حج کرنا ہے، اس میں تربیت لینی ہے کہ اسے اپنی زندگی کو کس طرح سے ڈھالنا ہے، کس طرح سے گزارنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہر کوئی انسان اسے دعا کرتا ہے. اور جب ہم طواف کرتے ہیں حج میں تو رکن یمانی سے لے کر حج اسود تک ہمیں یہی دعا پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع المتقین والابرار یا عزیز یا غفار. یعنی اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے اور میرے کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے. مولا یہ کیسے ہوگا؟ تو کوئی بھی چیز ہوا میں نہیں ہوتی، کوئی معلق چیز نہیں ہے دین میں. دین پریکٹیکل چیز ہے. اسلام نے ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے سکھایا. تو ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، صاحب استطاعت لوگوں کے لیے جن کے اوپر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی ہیں، ان کو حج کی تلقین دی کہ وہ آئیں گے تلقین کے ساتھ اور یہاں کے تربیت لیں گے. اس تربیت میں وہ سب چیزیں تجارت کرتے ہوئے جائیں، تجارت کرتے ہوئے آئیں، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ آج ہی تو ہم بائی ایئر جا رہے ہیں، مگر پہلے تو پیدل جاتے تھے. کوئی اونٹ سے جاتا تھا، کوئی گھوڑوں سے جاتا تھا، کوئی دوسری سواریوں سے جاتا تھا. تو وہ مختلف راستوں سے جاتے تھے، مختلف مقامات پر رکتے تھے، مختلف کلچرز سے ملتے تھے. آپسی رواداری، یونیورسل برادرہوڈ وہ ان کے اندر قائم ہوتا تھا. لوگوں کے کچھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی. ان سے سامان خریدتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے. اسی طرح سے وہ حج کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے کرتے ہوئے تجارت. آج ہم بائی ایئر جاتے ہیں اور ٹھیک ہے حکومتوں کی کچھ الگ الگ اب پابندیاں ہو سکتی ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر اسلام جو ہے بہت واضح ہے. اس نے اس میں جو کہا وہ حق ہے اور اسلام کو آپ کو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اب ہم اگر آگے دوسرے اثار اور قربانی. اثار و قربانی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. تمام عبادات میں مالی قربانی ہو یا جسمانی، حج ایسا فریضہ ہے جو مالی اور بدنی دونوں قربانیاں چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ جب بندہ مومن یا قربانیاں پیش کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو قرب خداوندی کے دروازے بھی اسی حیثیت سے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں. اب اس میں قربانی میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑے قربانی انسان کیا نہ کی ہے کہ اگر وہ بادشاہ بھی ہے نا تو اسے احرام باندھنا ہے 2 کپڑے کا، ایک اوپر چادر ہے، ایک نیچے تہمد ہے، اور سب سفید باندھیں گے. اور جنہوں نے عمرہ کر لیا ان کے سر بھی منڈ گئے. تو اب نہ اپنے بالوں سے پہچانا جا سکتا کہ وہ کہاں کا ہے، نہ وہ اپنے لباس سے پہچانا جا سکتا کہ وہ بادشاہ ہے یا گدھا ہے یا فقیر ہے. اور اسے برابر ہونا ہے. اسلام میں جو برابری ہے وہ کرنا. اور پھر مزدلفہ میں آگے جب پوری رات بنا چھت کے سوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اس بات کا بھی احساس دلانا ہے کہ بنا چھت کے رات کیسے گزرتی ہے. اور عرفات میں جب بنا چھت کے دھوپ سر پر ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بھی دکھانا ہے. اب حج بیت اللہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے اہل ایمان ایک مقام پر جمع ہو جا کر ملت اسلامیہ کا دکھ درد اور دیگر مسائل جن سے اسلامی دنیا دوچار ہے کا حل اور علاج سوچ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کا حل نکال سکتے ہیں، اس کا مسئلے کو ڈھونڈ کے پوری دنیا میں جو مسائل ہیں ان کی طرف امن کیسے قائم کیا جا سکے، وہاں کیا مسائل ہیں، کس طرح کی، وہ سب لوگ ایک طرح سے اینول کنوکیشن ہو جاتی ہے اور پورے احکامات اسے سال بھر کے مل جاتے ہیں کہ انہیں اپنے یہاں جا کے کیسے کیسے دین کی تبلیغ کرنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اچھائی کو کیسے بڑھاوا دینا ہے، برائی کو کیسے مارنی ہے. اس کی ایک ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے، تربیت کے ساتھ وہ واپس جاتا ہے. چوتھی حکمت جو ہے، جو میں نے ابھی پہلے ہی بتایا، مساوات کے مسائل جس انداز میں واضح کیا گیا وہ کسی مخفی نہیں ہے. فریضہ حج میں اسلامی مساوات کا نقشہ جس حسین انداز میں عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے، دنیا بھر کے ادیان و مذاہب اس کے مثال پیش کرنے سے قاصر. آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل کوئی مذاہب، کوئی بھی سوچ و فکر اس کا توڑ نہیں لا سکا آج تک. مختلف زبانیں بولنے والے ہوں،
یا مختلف جگہ کے رہنے والے ہوں، حاضری کے لیے ایک ہی صدا اور ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو لبیک کی صدا ہے، یہ کوئی بھی زبان والا ہو اور یہ بولنا ضروری ہے، اور یہ بولے گا اور وہ بولتا ہے۔ علاوہ جس کو اللہ رب العزت نے زبان نہیں دی وہ گونگا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی حکمت رکھی کہ دل میں اگر اس نے پڑھ لیا اس کو تو اللہ ہی کی طرف سے جب زبان عطا نہیں ہوئی، مگر جس کو زبان ہے اس کو بولنا بھی ہے اور اس کو جانا بھی ہے عرفات میں اور رہنا بھی ہے۔ حج بڑا پریکٹیکل ہے، اس میں اگر آپ کو زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا مگر پریکٹیکلی تربیت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں، آرام سے کریں گے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں زمین کی سیر کرو کہ ارشاد پر عمل بھی ہے، اور گستاخ قوموں کی تباہی اور بربادی کے مناظر دیکھ کر عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم آج ہی تو یہ بائی ایئر جا رہے ہیں یا بائی سی چلے جاتے ہیں، پہلے تو پوری جو دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں جا رہا ہے تو وہ کتنے کنٹریز کی سیر کرتا ہوا، سفر کرتا ہوا، پریشانیاں اور تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، اور اللہ کی رضا اس لیے حاصل کرتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور آگے اس کو کام آسان ہو، دنیا اچھی ہو جائے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے، لوگوں کے ساتھ محبت قائم ہو، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو، یونیورسل برادرہڈ ہو، دنیا کے کہیں کے لوگ ہوں، ان سے تعلقات بنے سب، اور ایک بزنس کارپوریٹ سیکٹر جو آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب انٹرنیشنل بزنس ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو اس وقت کتنا اچھا تھا انٹرنیشنل بزنس۔ اور اسلام کسی عبادت کے لیے کسی خاص لباس کی شرط نہیں، مگر حج میں ایک خاص لباس پہن کر ہی حاضر دیتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا احرام۔ یہ لباس ظاہری شکل و شباہت میں کفن جیسا ہوتا تاکہ حاجی موت کو یاد رکھے اور توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ تو یہ جو احرام ہے اس کے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ آپ ایک ہی کپڑوں میں کیسے رہ سکتے ہو۔ بھائی بادشاہ ہیں اس کو تو اوپر سے جبہ یہ پہننا ہے، ہمارے اور لوگ ہوتے ہیں انہیں کو جبہ کبا کچھ بھی پہن لیتے ہیں، اپنے تاج لگا لیتے ہیں، الگ الگ طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، الگ الگ طریقے کے عمامے باندھتے ہیں تاکہ ان کی پہچان واضح ہو۔ وہاں پہ سب کی پہچان ایک ہی ہے، وہ ہے محرم، یعنی جس نے احرام باندھ رکھا ہے اور وہ حج کر رہا ہے اور لبیک کی صدا لگا رہا ہے، اور جب وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ سر بھی مڈا لیتا ہے، یعنی اس کے جو بال بکھرے ہوئے تھے، بال پھیلے ہوئے تھے، اس کو نہ خوشبو لگانے کی تاکہ وہ خوشبو لگا کے اپنی پہچان ظاہر کرے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اپنی ہر جگہ کے لیے حکم ہے کہ اپنے لباس اچھا کرو، اپنے جسم کو اچھا کرو، وہاں حکم ہے کہ آپ احرام باندھو اور آگے چلو بس، اور آپ کو اپنی زینت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ۔ وہی زینت اللہ رب العزت کو، یا آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے تیل نہیں لگایا، آپ نے خوشبو نہیں لگائی، آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آپ لبیک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے دو کپڑوں میں، یعنی مرد جو ہیں وہ احرام صرف دو کپڑے ہیں اس کا، عورت کا تو اس کا لباس ہی احرام ہے، مگر مرد کا احرام تو دو کپڑے ہیں، ایک چادر اور ایک نیچی چادر، جو سلی ہوئی بھی نہیں ہے کہ انسان کو سلوا کے اس میں کوئی ڈیزائن ڈلوا کے اپنی پہچان واضح کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ اسلام کی روح اور احکام و فرائض کی جان اور شریعت کی پابندی کہ روح اللہ تعالیٰ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہارے مال، تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد پر غالب نہ آ جائے۔ تو اس حساب سے یہ ابھی اس میں محبت میں ہی آپ وہاں جا رہے ہیں۔ تو تمام عبادت میں عقل کو دخل اور غلبہ ہے، مگر حج ایسا فریضہ ہے جس میں عشق و محبت کو فوقیت حاصل ہے۔ احرام کا لباس، بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، مینا عرفات مزدلفہ کا وقوف کی وادیوں میں رہنا، رمی جمار کرنا یعنی شیطان پہ کنکڑیاں مارنا، اپنے اندر سے شیطان، اصل میں شیطان کو ہم کنکڑی تو مارتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے کہ ہمیں شیطان کی نہیں مارنی، اس کو کنکڑی مارنی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کرنا ہے، قربانی ہے۔ یہ سبھی امور عشق و محبت کے مظہر ہیں جو اللہ رب العزت سے عشق و محبت میں انبیاء اکرام نے کیا، وہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرما دیا اور امت مسلمہ کے لیے عبادت قرار دیا۔ خصوصاً دوران طواف رمل پر کندھے ہلا ہلا کر چلنا، یعنی جب ہم
احرام باندھ کے کرتے ہیں طواف، تو شروعات کے جو 3 چکر ہوتے ہیں وہ رمل ہوتا ہے، اس میں ایک کندھا جو ہے احرام سے کھول لیا جاتا ہے اور ایسے تھوڑا اچک کے چلتے ہیں تاکہ ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں، اور الحمدللہ ہم ابھی قوی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طاقت بخشی ہے کہ ہم آگے بھی اس کو فتح کریں گے سب چیزوں کو۔ تو یہ کسی عظیم محبت کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ طواف کرتے تھے، حج کے نام سے آتے تھے، وہ شوال کے مہینے میں آتے تھے، وہ مختلف روایت ہیں، اس پہ بحث کے مدعے پر نہیں جانا ہمیں، مگر ہاں یہ کہ 9 ہجری میں ذی القعدہ کے بعد والا مہینہ جو ذی الحج کا آتا ہے، محرم سے پہلے والا مہینہ، اس میں حج فرض ہوا، اور بیت اللہ کفر و شرک اور ظلمتوں سے پاک ہو کر عبادت ابراہیمی کا مرکز قرار پایا۔ حج عمر بھر میں ایک بار صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے مہینہ اور تاریخیں مقرر ہیں۔ ارکان حج میں 3 فرض اور 5 واجبات ہیں۔ احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا فرض ہے، جبکہ واجبات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، شیطان یعنی جمروں پر کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا اور سر منڈانا شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے گھر کی زیارت کرنے کا دوسرا نام حج ہے۔ زیارت بیت اللہ شریف محبت، امن اور مساوات کا ایک ایسا درس ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، ہم نے اتنی باتیں تو سمجھ لی دنیا میں، اور بہت سارا، اگر اس کو میں طویل کروں گا تو کئی گھنٹوں کا ہمارا لیکچر بھی ہو جائے گا، کوئی کہے گا لیکچر ہے، کوئی کہے گا تربیت ہے، مگر حج دراصل آپ کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے، آپ کی زندگی کے اصولوں کو قائم کرنے کی، اس کو آپ کو کیسے گزارنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 40 دن کے لیے حج کرنے گئے، اس میں 7 دن آپ نے حج کیا، باقی دن آپ وہاں رہے، وہ دراصل آپ کو برائیوں سے روکنا ہے، اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنا ہے، آپ کے اندر وہ قوت پیدا کرنی کہ آپ برائیوں کو روکو، آپ کے اندر ٹالرنس ہو جائے، دوسرے سے، دوسرا کون ہے آپ اسے جانتے نہیں، اسے پہچانتے نہیں، اس سے محبت کرنا ہے۔ اب راستے کا جو سفر ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہوگا، اس کے ساتھ بھی آپ کو بھائی چارے کے ساتھ بات کرنا ہے اور اس کے ساتھ قائم کرنا۔ تو یہ جو ایک ہمارا جسے کہہ سکتے ہیں کہ حج جو ہے پیس، برادرہوڈ، یونیورسل برادرہوڈ، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جس میں ہمارے کو حج تلقین دیتا ہے۔ اسی طرح ایران کے ایک بہت عظیم بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ایک ایسے متحرک شخصیت جنہوں نے ایران کے بچے میں ایک نئی روح پھونکی، ایک نیا جذبہ پھونکا، اور دین کے ساتھ ساتھ ایران اپنے ملک سے محبت کرنے کا جذبہ، نیا ایران بنانے کا جذبہ انہوں نے کہا، اور شیعہ سنی اتحاد پہ بے انتہا انہوں نے کام کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کے اتحاد و سربلندی اور کامیابی کے لیے دعا کی بات ہمیشہ انہوں نے کی ہے، اور ساتھ ہی تقویٰ، خضوع و خشوع اور اللہ و قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔ وہ خود اپنے اندر شیطانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بات انہوں نے کی، اور دنیا کے ان غم نصیب محرومین کو بھی، جو کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں اور جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ عدل و انصاف کے طلبگار ہیں، ایسا انہوں نے کہا ہے، اور ایسا ہی نظام عالم چاہتا بھی ہے۔ اب اسی اس میں ہم دیکھیں تو حج مکہ وہ مقام ہے جہاں سے آواز توحید بلند ہوتی ہے، ان کی عظمت طلبگار حرمت و عمل ہے، برائیوں سے نفرت، شیطانوں سے بیزاری کی۔ آپ دنیا سے سوال کرتے ہیں، اگر مسلمان خانہ ناز اور خانہ خدا میں دشمنان خدا سے اظہار برائیت نہ کرے تو پھر کہاں وہ اس کا اظہار و اعلان کرے؟ یعنی جب وہ اللہ کے گھر پہنچ جائے، خانہ کعبہ میں پہنچ جائے، وہاں جائے اور وہاں پر اپنی برائیوں سے برائیت اختیار، یعنی ان سے پیچھے نہ ہٹے، ان سے توبہ نہ کرے گا، تو پھر کہاں کرے گا؟ اس کے علاوہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب انسان ہے، انسان تو نسیان بھی ہے، اس میں خطا بھی ہے، انا سینا وقتانا، تو کہیں نہ کہیں نسیان اور خطا ہمارے جسم میں، ہمارے خمیر میں ہے نا، تو ابھی تو ہوتی ہے، مگر ہم اللہ کے آگے جب جا کے معافی طلب کریں گے، ان سے اپنی برائیوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری دنیا میں امن بھی قائم ہوگا، اور محبت بھی قائم ہوگی، بھائی چارہ بھی قائم ہوگا، اور
جسے کہتے ہیں کہ اکنامی کو اچھا کرنا، وہ بھی انشاءاللہ اس مسئلے میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اگر حرم و کعبہ و مسجد و محراب خدا کے جہاں بازوں نے حرمت انبیاء اور عظمت حرم کے پاسبانوں کے لیے حفاظتی مورچے نہیں بن سکتے تو پھر ان کا مامن و پناہ گاہ اور کہاں ہے؟ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ حرم ہے اور احرام کی حالت میں آپ کو کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی، یہاں تک کہ اگر کوئی پتا بھی گرا ہوا ہے تو آپ کو وہ نہیں اٹھانا ہے۔ اور حرم کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ آپ کو وہاں کچھ نہیں کرنی ہے۔ اگر حرم میں عبادت کرنے کی جزا 1,00,000 کے برابر ہو سکتی ہے تو یاد رہیں کہ حرم میں گناہ کرنے کی سزا بھی 1,00,000 کے برابر ہوگی۔ تو یہ حج جو ہوتا ہے، حج ہمارے لیے تربیت ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، آپس میں رکھنا ہے۔ اور امام خمینی صاحب نے جو یہ سب باتیں بتائیں، اس کو بھی ہمیں ذہن نشی رکھنی ہے۔ انہوں نے بڑی محبت اور عقیدت ان کی رہی اور ان کا ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شیعہ سنی اتحاد پر بہت زیادہ کام کیا۔ ہم شکر گزار ہیں اس موقع پر ایران کلچر ہاؤس کے، یعنی خانہ فرنگ ایران دہلی کے، اور دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے۔ میں خود سید شاداب حسین رضوی اشرفی خادم ہوں آپ کا، اور دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کا ممبر ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں کے اہلکاروں کا، یہاں کے ملازمین کا، اور ایران کلچر ہاؤس کے ملازمین کا، اور سفارت خانہ ایران کا، حکومت ایران کا، ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عظیم عبادت حج پر ایک ویبنار منعقد کیا، اور مزید اس میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں، شرکا ہیں، انہوں نے اپنے باتیں کہیں، اپنے بیش قیمت خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارے کچھ نے کری، کچھ اب کریں گے، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے حال تو یہ اب اس سال حج نہیں ہو پایا، مگر اگلے سال جو حج ہوگا اس میں یہ ویبنار حاجیوں کے لیے ایک مددگار ثابت ہو، ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل ہو، اور حاضر ہو کے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی سعادت حاصل ہو۔ وہاں کھڑے ہو کر ہم درود و سلام پیش کریں اور اپنے جھولیاں بھر کر آئیں، اپنے قلبوں کو منور کریں، اپنے سینوں کو روشن کریں، اور دنیا میں امن و محبت کا درس دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب سید شاداب حسین رضوی اشرفی صاحب کا، جو کہ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ممبر ہیں۔ حضرات، اس کے بعد پھر ہم جس عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ ہندوستان میں ایران کے ایک عظیم دانشور اور ایک عالم دین ہیں، جن کا اسلامی مسائل کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو بین مذاہب گفتگو و مذاکرات کے سلسلے ہیں اور افہام و تفہیم کی بحثیں ہیں مختلف مسالک اور فرقوں میں، اس تعلق سے آپ کا خاصا کام ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز اس ایریا میں ہے، اور میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مہدی علی زادہ موسوی صاحب سے کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای دکتر مهدی علی زاده موسوی هستیم که در رابطه با این موضوع با فرمایشات خودشون ما رو به فیض برسونند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unfortunately, this year we didn't have the opportunity to participate in the Hajj performance and the Hajj ceremony. As you know, many of the manasik or the rituals of Islam are social. That means with the gathering of people, the actions has
performed. And we see that, for example, in namaz jama'at has a very benefit in regard of human gathering to each other for performance of the salat or pray. So the social activities in Islam are so much, and we see many of things like jihad, like namaz jama'at, like the other, for example, gathering in namaz Eid, and all of these things, pray for Eid, and like these things, all of these some social activities or social performance. And we have also many traditions about this. Yadullah ma'al jama'ah. That means when the people gather to each other, the hand of Allah is with them. That means it shows the power of the Allah with them, and Allah support them for they have gathered to each other. And also we have some traditions which says us we should pray with each other. That means in gathering in mass people, when they pray, their prayer will be accepted by Allah. So it's very important in Islam, the social rituals, social performance. In this case, we see that the most important and the largest performance, social performance, is Hajj. That means from all around the world, the Muslims come to the Mecca, and they performance the unique activity which is very important and has very lessons to the others, to the human being. So more than 72 Islamic countries and from the other countries comes to Mecca for performing the Hajj, and they come there. And when we look at every action, every manasik in Hajj, we see they have some lessons behind that. So, for example, when we wear the ihram, when wearing the ihram, there are some lessons on it. And also when we put away our dresses, we see it has its special lessons for us. So it's very important to understand it. And so Imam Sajjad alayhi salam told to the Shibli when he came to the Imam alayhi salam from the Hajj, and Imam asked him, when you take out your dresses, do you, for example, do you have in your mind to take off your sin dresses? He told, no, I don't remember this. After that, Imam alayhi salam told him, when you took a shower for ihram, have you in your mind decided to, for example, you pure yourselves from the sins? He says, no, I don't think about it. I didn't think about it. Again, Imam alayhi salam told him, when you wear the ihram, wore the ihram, did you in your mind accepted that you wear the, for example, ta'at, or obey the Allah in all of your activities? He told again, no, I don't remember this. I didn't do this. Imam alayhi salam told him, so you didn't do your Hajj completely. It was maybe sahih, but it may be not accepted, because the Hajj has some surface sections, some surfaces, and behind that also has some deep thoughts, deep things which we should understand them.
Otherwise, we cannot do anything. So this is very important to understand all of these points, main points which are in every actions of the Hajj, from the Ihram, from the Tawaf, from the pray for Tawaf, from the Mina, Arafat, all of these Mash'ar, all of these places have its spatially, for example, lessons which we should understand them. And behind that, the Hajj has a very important lesson for all of the Muslims. And this lesson is the unity. The Hajj says us, we as Muslims should put away our differences. For example, some people are Sunnis, others are Shia, others are, for example, like these things. And among the Shia, we have different kinds of the sects, and also in the Ahl Sunnah, we have different kinds of the sects. But we should put away all of our differences in Hajj. So you see that all of the Muslims walk around the Hajj for Tawaf without any differences. No one asked another person, are you, for example, Hanafi? Are you Shafi'i? Are you Maliki? Are you Hanbali or Shia? No. There's no any question there about these things. It shows us symbolically that we should try to obey and continue this situation for ourselves through our life. The main crisis of the Muslims today arose from the differences and from these problems. We should be aware that the Muslims, all of them, have one God, Allah, one book, Holy Quran, one Prophet, Holy Prophet, and also the Ahl Bayt. All of the Muslims accepted them. So it's very important for us to concentrate on the common things, not on rare things. For example, some Muslims believe to pray namaz like this or pray like this. Some here, some they put away their hands. So it's not different. These are some differences, some minor differences between the religions, between the sects. We should understand it. And the Hajj tries to say this very important point. The Hajj tries to say we should keep our convergence or unity, more than unity, unification. So in Hajj, when the people comes to Masjid al-Shajar, Shajar Mosque for Ihram, there's no difference. They put away all of the things which related them to the world. They put away all of the things, the jewelries, the dress, usual dresses. But after that, all of the Muslims are similar. Only the differences between their colors. Some of them are black, some of them are, for example, yellow, some of them are white, and like these things. But the convergence, the things which they make them together, is the Hajj. And the main question is that when in the main important, the most important things, which is in the Hajj, all of us with each other, why after Hajj we get far apart from each other? We are very far from each other. And main
crisis in the Islamic world today is tafriqa, or division between the Muslims. Should again try, and the enemies understand the things. They try to make a new project against the Muslims, which name is Muslim and anti-Muslims. In Syria, in Iraq, in different Pakistan. But we don't have these things in India. It's very important. But the other countries, the Muslim kill the others, Muslims also. Both of them say La ilaha illallah, but this one kill another one. In Afghanistan, the Taliban say we are Muslims, and they kill also the Muslims. When we look at the Hajj and we get the point of the Hajj, we will understand that we should be with each other without any problems. I believe that the main point, the main guide, the main lesson of a Hajj is unity and convergence. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سپاسگزاریم جناب آقای دکتر علیزاده موسوی بزرگوار که بسیار نکات ارزشمند رو برای ما خلاصه ارائه دادید و ما رو واقعا به فیض رسوندید. ما بہرے مند شدیم از فرمایشات شما حضرات. اب میں دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے جس فرد کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جناب جاوید عالم خان صاحب، یہ ایگزیکٹو آفیسر ہیں دہلی حج کمیٹی میں، جسے ہم فارسی میں مدیر اجرائی کہہ سکتے ہیں. آپ جو ہیں وہ دہلی حج کمیٹی کی جو جتنی بھی ایگزیکیوشن کے پلانس اور پروگرامس ہیں اس میں آپ کا بنیادی رول رہتا ہے. میری درخواست ہے جناب جاوید عالم خان صاحب سے کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نمائندہ عظیم رہنما برائے عمر حج و زیارت، جناب علی چگینی صاحب، ایمبیسڈر برائے ہند، جناب ڈاکٹر محمد علی ربانی صاحب، کلچرل کونسلر و ہیڈ ایران کلچر ہاؤس، جناب ڈاکٹر علی زادہ مساوی صاحب، اسلامک ریسرچر و سابق ممبر حج کمیٹی ایران، جناب ڈاکٹر محمود وائزی صاحب، پروفیسر تہران یونیورسٹی و سابق ممبر حج کمیٹی ایران، جناب مولانا ممتاز علی صاحب، امام جمعہ، جناب مختار احمد صاحب، چیئرمین دلی اسٹیٹ حج کمیٹی و دلی حج کمیٹی کے ممبران صاحبان، اسلامک ریپبلک آف ایران کے دلی کلچر کونسل کے ذریعے کیے جانے والے اس ویبینار میں مجھے بولنے کا موقع ملا. حج ایک الہی فریضہ اور وحدت اسلامی کی ایک نمایاں علامت ہے. اس دینی فریضہ میں توحید کا جلوہ صاف دکھائی دیتا ہے. حج در حقیقت تمام لوگوں کے ساتھ اللہ کی طرف پیش قدمی کا نام ہے. یہ ایک تحریک بھی ہے اور تحریک کی سمت و جہت بھی. فریض حج کی ادائیگی کے لیے خود کو اپنی ذات سے الگ کرنا ہے، اپنی زندگی کے معمول سے دوری اختیار کرنا ہے اور اپنی ذاتی زندگی کی تمام پسندیدہ چیزوں سے دوری و علیحدگی کے ذریعے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے. مختصر لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ حج کے دوران مذہب اسلام کے جملہ حقائق اور تمام اقدار پوری طرح جلواگر ہو جاتے ہیں. ہماری عقیدہ و ایمان ہے کہ وہ ہر انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے. جی ہاں، یہ سوال بالکل درست ہے. خدا بند عالم اس خون سے بھی زیادہ قریب ہے جو ہم لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ
بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ غیر خدا میں مصروف و مشغول رہا کرتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی مادی زندگی کی وجہ سے دنیا کی دیگر سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں اور اس سے بھی غفلت اختیار کیے رہتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ ہماری اپنی ذات کا پردہ ہے۔ ہماری نفس ہمیں اپنی خواہشات اور ضروریات کے موٹے پردے میں لپیٹ دیتا ہے اور غرور ہماری کم عقلی کو مادیات کی تنگ گلیوں میں محصور کر دیتا ہے۔ در حقیقت مال، دوستی اور آرام طلبی سے علیحدگی کا ذریعہ اور خدا بند عالم کے ذکر کے لیے آمدگی کا اعلان اور قرب خدا بندی حاصل کرنے کے لیے ایک آگاہی و بیداری میں ہی حج ہے۔ لیکن حج در حقیقت عبادی اور انفرادی تجربہ و نتائج کے ساتھ ہی سیاسی اور سماجی تجربہ نتائج کا بھی حامل ہے۔ حج فقط ایک عبادت اور سماج و معاشرے سے الگ رہتے ہوئے خود سازی میں سرگرم رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو خود سازی کے ساتھ سماج و معاشرے کی تعمیر و اصلاح کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ حج ایک طرف اخلاقی فضائل و کمالات کی ترقی کا باعث ہے اور دوسری طرف اسلامی سیاست کو لازمی ساز و سامان فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ملت اسلامیہ عالم کے قائد عظیم الشان حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں حج کی سیاسی افادیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ حج ابتدائی زمانے سے ہی عبادی مراسم کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی اہمیت و افادیت کا حامل رہا ہے، اور پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ان کے خلیفہ جانشین امت اسلامیہ عالم کو اسلامی رہنماؤں کے سیاسی موقف سے آگاہ کرنے کے لیے حج سے بھرپور استفادہ کیا کرتے تھے۔ حج جیسی عظیم عمومی و اسلامی کانگریس در حقیقت وحدت اسلامی کا ایک بہترین اور دلکش نمونہ ہے، جس میں ہر عقیدہ و نظریہ کو حامل مسلمان غیر معمولی عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے اسلامی وحدت و اتحاد کا جلوہ پیش کرتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کو غیر معمولی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ وحدت اسلامی کو عظیم اسلامی مقصد کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آخر کلام میں خدا بند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے حج جیسے اس عظیم فریضہ میں حصہ لینے اور حجاج کی خدمت کا موقع ملا، اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید عالم خان صاحب۔ حضرات، آپ کا بغیر کوئی وقت لیے اب ایک بار پھر چلتے ہیں سرزمین ایران اور وہاں کے ایک انتہائی نامور محقق استاد جناب ڈاکٹر محمود وائزی، جو تہران یونیورسٹی میں استاد ہوتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب دکتر محمود وائزی بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. I take refuge to Allah from the rejected shaitan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds, the beneficent, the merciful, Master of the day of resurrection. You do we serve and you do we beseech for help. Keep us on the right path
the path of those upon whom you have bestowed your favors, not of those upon whom your wrath is brought down, nor of those who go astray. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. I should present my thanks and appreciations to the Cultural Council of Islamic Republic of Iran in Delhi, and all of the organizers of this specific program under the title of Hajj, Symbol of Peace, Unity and Brotherhood. I'm going to talk about Hajj as a universal point and as a common point of all religions. The first question is, what is the dignity of Hajj in Islam? And the second question is, what is the important characteristics of Hajj which are common among all other religions, specifically Abrahamic religions? And it goes without saying that we are talking about the Abrahamic Hajj. It's an important point and has its own specific characters. To answer the first question, we say each school and every religion has defined specific rituals to introduce its dignity and position and values in order to show itself in the light of it. The motto or flag of Islam was the school of Islam, and the comprehensive, among all comprehensive teachings, is nothing except Hajj ceremony. Among all Islamic teaching, including 3 categories of Islamic teaching, for example, principles, moralities and rules and rituals, or as whatever Ayatollah Misbah Yazdi rahmatullah alayh in 10 major axes that for example ontology, theology, anthropology and so on. But Hajj is a motto or a flag of Islam. Among all categories we can propose for Islamic teachings, Hajj is something else, as well as Nahjul Balagha of Imam Ali, peace be upon him. He said, "Ja'alahu lil Islam alama." Ja'alahu lil Islam. The flag of Islam is nothing except Hajj. It means that the whole other teachings of Islam, as well as Salat, Psalm, almsgiving, Jihad, and joining each other to the good and bad, everything is under the flag of this program, and that's Hajj. Hajj is a comprehensive program, I want to say. So we can find out in Hajj, from the specific program of Hajj, universal category, universal characteristics. For example, firstly, Hajj or Haji or pilgrim is a Muslim who by heart, soul and body can deliver utmost at performing the rites of pilgrimage, should follow these 3 conditions. For example, he must have control over his mental functioning and must be of sound mind and movement. Or for example, secondly, he should, out of what he is doing, he must be mature enough to understand the purpose of this significance. And also he must financially afford to bear all Hajj expenses and provide sufficiency to his dependents during his absence.
This is the first. So, Haji should be mature, should be aware, should be financially and economically, should be acceptable. And secondly, the important characteristic of Hajj is comprehensive standards of Hajj. Abrahamic Hajj provides complete way of living through its ethical standards and values provided in the Holy Quran. It has described moral values and ethics in a proper way and has emphasized the Muslims to follow him in order to please the Almighty Allah, the creator of his world and the Eternal One, has allowed human beings to choose their living style according to their will. The reason behind this freedom is that Allah has described this world life as a test in the Holy Quran to earn a reward on the day of judgment according to the deeds. Okay? Islam has provided fundamental rights to all the living things in the world. Therefore, these rights of all living things must be well observed according to the ethical principle and values of Islam. In the Holy Quran, Almighty Allah says, it's not righteousness that you turn your faces toward east or west. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. But it's righteousness to believe in God. ولكن البر من آمن بالله. And the last day, and the angels, and the book, and messengers, to spend of your substance out of love for Him, for Allah, for your king, for orphans, for the needy people, for the wayfarer, for those who ask, and for the freeing of captives, to be satisfied in the prayer and practice regular charity, to fulfill the contracts which you made, and to be firm and patient in pain and adversity and throughout all periods of pain. Such are the people of truth, the God conscious. So it's a very, very comprehensive Islam when you say, but you can find all of them one by one of these important characteristics you can find in the specific program of Hajj, of Abrahamic Hajj. You can find it out. The first step for the Abrahamic Hajj is nothing but intention, will, intention, and awareness. It's very, very important that Islam emphasized on awareness of the Zair or Hajj. It's very important. Ignorance or not having clear decision makes it invalid. If you have not intention for every work, every action in the Hajj, it's a null, it's invalid. Secondly, entering to the brightness, clearness, and sincerity of oneness by the state of white color of ihram. It's a very, very important and common value for all people. Why? Because this white dress code illuminates any sign of inferiority and superiority of one Muslim over another. To be the same by white color, by white color. All Muslims should take heed of the appropriate protocols of entering the state of ihram so that they may benefit undoubtedly. Important. This means that human beings are equal and color
race, geographical location, and other issues cannot make one person superior to another one. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين عربي ولا عجمي. Nothing. This is why the following list of deeds or actions turn to be void and hence must be avoided. For example, men wearing switched clothing, women covering their face and men covering their heads, the cutting of nails and shaving of hair, the hunting of animals, the wearing of perfume, something like this, all of them. Because of what? Because in ihram state, all of people should be the same, and we should practice no superiority has anyone to other one, except by virtue, except by servicing to the others. And the third one, we can say the specific practice of Abrahamic Hajj is being aware of the enemy of inside and outside. These virtues are common among all religions, not also in Islam. It's a rule. As well as the Holy Quran says that وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. The followers of the Holy Prophet are those who are strong and hard against the infidels and compassionate among themselves. Yeah? We have two sides, to be compassionate with the friends and to be enemy with our enemies and fiddles people. Being humble towards the other believers, being humble, humility is very, very important virtue in Islamic teachings and specifically in Hajj program. Being humble towards the other believers. Every believer is number one. Every believer is a person, is respected, is humble. By entering to the state of Ihram, one ensures and serves as a constant reminder for the pilgrim to be humble. It makes no difference if a believer is rich or poor, because in the eyes of Allah we are all equal. This sacred clothing illuminates any such thought. Joining all Muslims in the bond of unity and brotherhood, it also reminds pilgrims to remain humble, as well as we shall all state, all taste death one day, of course, clad in the shirts of white clothes. Fulfilling, and the fifth important characteristic, we can say that it is fulfilling the rights. It's acceptable by all religions. Fulfilling the promises and rights is one of the important matters in Islam. Allah orders in the Holy Quran and influenced to fulfill the rights of Hajj. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Surah Baqarah states, fulfill the Umrah and Hajj for the sake of Allah only. By performing Hajj manasik just for the sake of Allah and Almighty God, we learn that we are under the observer and the presence of Allah, and we must do all our work carefully and completely under His supervision. So we should be more careful, should be completely careful. And the last, we can say that empowering spiritually, intellectually, and economically is the other important character of Hajj. It's important. The Hajj pilgrim teaches all the religions people of the world that they must be spiritually
intellectually and economically superior. It means that لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. We should be the best, the superior, all of the people. Who? The religious people. Religious people should be the first, should be superior, because they like virtues, because they like to serve people, because they have common virtues among all Abrahamic religions. So if we accept an idea nowadays are very, very famous among the scientists, future scientists of the world, if we accept the reasoning of Dr. Suhail Inayatullah and Pavel Roy and other professors of future studies, for the fourth paradigm of the world, it seems that Hajj annual program and its preparation and its stability of advantages is one of the best ground for the renewal of spirituality. It's very, very important. We can find all virtues, righteous, respect, all of them we can find out in this specific program of Hajj, because Hajj ritual is universal program, no color, no ranking, it's acceptable except serving to Allah. Hajj ritual is full of spirituality factors from the first step of intention to the returning to the family and society. Hajj is nothing but full of fraternity, brotherhood, and something like this. And Hajj entirely makes Muslims realize that they are actually nothing but brothers to each other in the name of Islam. Islam means submission, surrender to the will of Allah, nothing else. All of Abrahamic people, Abrahamic religions, all of them are surrendered. They have accepted the submission to Allah, and it inaugurates a sincere brotherhood among the community, and obviously manifests that Islam is a religion of unity and solidarity. And also Hajj ritual is an intellectual-oriented program accompanied with so much esoteric symbols, which have so many spiritual lessons for everyone, every time and everywhere. And also at the end we can say that Hajj ritual is a third whatever the other religions claim about the rescue and salvation of humanity. And we believe and we request and we like to repeat this very, very beautiful verse of the Holy Quran, that وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And again I present my appreciations and thanks to Dr. Rabbani, the Cultural Council of Islamic Republic of Iran in India, and all organizers of this program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محمود واعظی، استاد دانشگاه تهران. حضرات، ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں اور درخواست کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ سے کہ جو امام جمعہ ہیں شیعہ جامع مسجد دہلی کے، کہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج جو ایک اہم ترین عبادت ہے اور اسلام نے اس عبادت کے اوپر بہت زور دیا ہے، اس کے کچھ تربیتی آثار، اخلاقی اور معنوی آثار انسان کے اوپر پڑتے ہیں. ایک نماز کی طرح سے، جس طرح سے نماز میں اجتماعیت کے فوائد انسان کو میسر ہوتے ہیں، وہ تمام فوائد نماز حج کے اندر کہیں زیادہ بہتر صورت میں نمایاں ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ حج پورے عالم اسلام کا
ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی تاریخ میں منعقد ہوتا ہے. اس کے جو آثار، سب سے پہلا اثر جو انسان کی روحیے کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب حج کے لیے پہنچتا ہے ان مقامات کے اوپر، عرفات میں، خود خانہ کعبہ میں، تو اور مختلف مکاتب فکر کے افراد وہاں پہنچتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو پہلا احساس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اخوت، یعنی بھائی چارگی تمام اقوام کے درمیان. یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر اہم ترین چیز ہے اور مسلم معاشرے کی تشکیل میں ظاہر ہے کہ اخوت جسے اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس کا وہاں پہنچنے کے بعد اس طرح سے پیدا ہونا یہ اپنی جگہ کے اوپر سب سے زیادہ اہم چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ مختلف مکاتب فکر پہنچتے ہیں جو مختلف انداز سے مثلا نمازیں پڑھتے ہیں. کچھ نہ کچھ فرق بہرحال فقہ اسلامیہ کے درمیان جو ہے پایا جاتا ہے. ان تمام فرق کو ملاحظہ کرنے کے بعد انسان میں ایک قسم کی وسعت نظری پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم ترین چیز ہے. آج کے معاشرے کو، آج کے سماج کو جس طرح سے مسلمانوں کے درمیان اخوت کی ضرورت ہے، ایک وسیع نظری کی بھی ضرورت ہے. اس وسیع نظری کی ضرورت اس لیے کہ اگر مسلمان فرقوں میں بٹا رہے، اگر مسلمان فقہی اعتبار سے جو مسلک ہیں اور جو مذہب ہیں ان کے اندر اگر انسان بٹا رہتا ہے، مسلمان بٹا رہتا ہے، تو اس کی بہت سی خرابیاں جو ہے وہ بہرحال اب تک دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے بہت برے اثرات سیاست کے میدان میں اور بہرحال ایک سماجی زندگی میں، مسلمانوں کی ایک سماجی زندگی کے اندر مرتب ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر حج اپنے واقعی اور سچے روحیے کے ساتھ منعقد کیا جائے اور لوگ اس جذبے کے تحت وہاں پہنچیں کہ وہ ایک عالمی کانفرنس کے اندر پہنچ رہے ہیں، ایک ایسی مقام کے اوپر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں مختلف مکاتب فکر جو ہے وہ جمع ہوں گے، تو اس چیز کے مثبت اثرات انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. حج بے شک اپنی جگہ کے اوپر عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا فرض ہونا یہ اپنی جگہ کے اوپر اہمیت کے حامل چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حج ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی گویا مسلمانوں کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں، اپنے مسائل اور اپنے تمام حالات جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے بعد بہت سے مثبت کام اس سے انجام دیے جا سکتے ہیں. اور اسی چیز کے لیے جو ہے وہ حج کو منایا جانا چاہیے اور حج کے لیے اس روحیے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں جانا چاہیے. تو بہرحال انسان کے ایمان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسان جب ایسے ان مقامات کے اوپر پہنچتا ہے کہ جو نزول اسلام کے موقع کے اوپر یا اسلامی مقدسات جنہیں کہیے، مثلا خانہ کعبہ اور میدان عرفات یا اور دیگر یعنی مکے کے اندر اور مدینہ کے اندر جو مذہبی مقامات ہیں، زیارت گاہیں ہیں، ان سے جب انسان مشرف ہوتا ہے تو اس کے اثرات انسان کی ایمان کے اوپر پڑتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایمان کے اوپر پڑنے والا اثر وہ بس صرف ایمان ہی تک محدود نہیں رہتا ہے، وہ اخلاقیات میں بھی سرایت کرتا ہے، وہ انسان کے روحیے کے اندر ایک تغیر اور ایک تبدیلی اور ایک انقلابی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. لہذا حج کے معنوی اثرات کے ساتھ ساتھ تربیتی اور اخلاقی اثرات جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. تربیت کا ظاہر ہے کہ وہ پہلو کہ جو مثلا اسلام سے آشنا کرنے کے لیے اور اسلامی
تعلیمات کو اپنے ذہن و فکر کے اوپر جو ہے وہ پورے طور کے اوپر یعنی نفوذ قائم کرنے کے لیے یہ چیز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمانان عالم جب ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں، جب ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں تو اپنی صفوں کے درمیان اتحاد بھی محسوس کریں اور اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں بھی جو ہے وہ خود وہاں جا کے مشاہدہ کریں اور دیکھیں۔ تو بہرحال حج بہت سے فیوز و برکات اپنے دامن کے اندر رکھتا ہے۔ اخلاقیات کے لحاظ سے آپ اگر ملاحظہ فرمائیے تو وہاں جس طرح سے تعاون کی ایک دوسرے کے ساتھ فضا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مسائل کو میں تعاون کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کرنا، یہ کیفیت جو وہاں ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ حج سے پلٹنے کے بعد بھی جو ہے وہ بہرحال کافی دنوں تک قائم رہتے ہیں، اور بلکہ ان اثرات کو جو ہے وہ تا زندگی قائم رہنا چاہیے۔ اور یہی بنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیگر تمام مذاہب کے اندر بھی دیکھیں گے کہ حج کے بالکل مشابہ قسم کی عبادات بہرحال دیگر مذاہب کے اندر بھی وجود رکھتی ہیں، کہ جہاں اس کے ماننے والے پہنچتے ہیں اور ایک نئے روحیے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ وہاں سے پلٹتے ہیں۔ ہر ملک اپنے یعنی مذہب یعنی اپنے قومی یادگاروں کو جو ہے وہ آنے والے مہمانوں کو خاص طور کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے جب کوئی کسی ملک کا سربراہ مثلا ہندوستان میں آتا ہے تو اسے گاندھی جی کی سمادھی اور دیگر اسی طرح کے مقامات کے اوپر اسی مقصد سے لے جایا جاتا ہے کہ ہم اپنے فرہنگ اور اپنی یعنی تمدن سے پورے طور کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو آشنا کرا سکیں۔ تو بہرحال حج کے جو اثرات انسان کی ذہن کے اوپر اور اس کے فکر کے اوپر، اس کے ایمان کے اوپر، اس کے اخلاقیات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، یہ قابل ملاحظہ ہیں۔ اور عالم اسلام اگر واقعاً اگر چاہے تو حج کے بہت سے معنوی اثرات اور بہت سے سیاسی فوائد جو ہے وہ اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب حج کو ہم صرف جو ہے صرف اور صرف ایک خالص عبادت اور صرف عبادی جذبے کے تحت جو ہے وہ نہ جایا جائے، بلکہ ہم ایک وسیع النظری کے ساتھ وہاں پہنچیں اور مسلمانان عالم کے حالات کو مشاہدہ کرنے کے بعد، ان سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک قسم کی قوت اور ہم آہنگی اور مساوات جو حج کے احکام کے ذریعے سے، حج کے پیرہن اور لباس کے ذریعے سے اور جو قائم ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے پورا عالم اسلام عبادات کے اندر مشغول ہوتا ہے، دعاؤں کے اندر شرکت کی جاتی ہے، اس کے اثرات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم یعنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان برکات کو اگر ملاحظہ کیا جائے اور اسے ذہن نشین رکھا جائے تو حج کی بہت سے اثرات جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے انقلابی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بہت بہت شکریہ حضرت ارشد الاسلام والعلمین علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ کا کہ آپ نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ حضرات، میں ایک بار پھر اس پروگرام کے اختتام کے موقع پر دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کا اور اس پروگرام کے تمام پارٹیسپینٹس کا، علماء اور دانشوروں کا ہندوستان و ایران سے، اور بالخصوص ہمارے ان ناظرین کا جنہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے پیشنس سے اس پروگرام کو اب تک دیکھا، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایران کلچر ہاؤس کے بیہاف پر دہلی حج کمیٹی کی نیابت میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور یقیناً جس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، حج جو کہ اتحاد اسلامی کا
اور امن اور آشتی کا عالمی سطح کے اوپر مظہر ہے، وہ اس لیے ہے چونکہ پوری دنیا کے مسلمان بلا تفریق رنگ و نسل ایک ساتھ اسلامی یکرنگی اور یکپارچگی اور ہمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ساتھ ایک طریقے سے عبادات کو انجام دیتے ہیں، حتیٰ لباس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، مناسک اور فرائض کی ادائیگی کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ایک بار صحیح مگر ایک جگہ پر ملت کے تمام لوگ اس یکرنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے اسلام کی شان اور اسلام کا جو وقار ہے وہ کسی حد تک انسان اس کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے۔ یقیناً وہاں سے جو پیغام اٹھتا ہے، جو خانہ خدا کے زائرین جس پیغام کے امین ہیں، وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ اسلامی تہذیب کے علمبردار ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں، خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں وہ اس الہی پیغام کو جو سوائے حسن خلق کے کچھ نہیں ہے، اگر وہ ساری دنیا میں عام کریں تو آپ تصور کریں کہ یہ دنیا یقیناً گلزار ہو سکتی ہے، گلدستہ ہو سکتی ہے اور بہترین امن اور آشتی کا گہوارہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم حج کے ان فروٹس کو اور اس کی وہ معنوی برکات کو حاصل کر کے جہاں جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں وہاں اسے پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔